یہ دن تو آنا ہی تھا۔ وہ لوگ جو اپنے حالات حاضرہ کو مخبر صادق رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی آخر الزمان اور دور فتن کی پیشگوئیوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور یہود و نصارہ اور کفار کے عادات و خصائل کے بارے میں قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں، ان کے لیے آج کی یہ خبر کسی حیرت کا باعث نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہوا ہے۔ اس کی علامات تو اس دن سے واضح ہونا شروع ہو گئی تھیں جب اپریل 2019 میں ہندو مندر کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پورے جزیرہ نما عرب کو شرک سے پاک کرنے کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں جزیرہ عرب میں صرف ایک بت خانے اور بتوں کی پرستش کی خبر دی تھی جو اس علاقے اور اس کے قرب و جوار میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوست کی عورتوں کا ذوالخلصہ کا طواف کرتے ہوئے چوتر سے چوتر چھلے۔ ذوالخلصہ قبیلہ دوست کا بت تھا جسے وہ زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ یہ ذوالخلصہ کا بت کہاں تھا اور اس کا علاقہ کون سا تھا؟ اس علاقے کی تاریخ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بھیج کر اس علاقے سے بت پرستی کے مرکز کو تباہ و برباد کروایا تھا؟ یہ سب احادیث و تاریخ کی کتب میں مذکور ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت جزیرہ نما عرب کی وہ ساحلی پٹی جس پر آج کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، مسقط، عمان کے ممالک اور یمن کے وہ مغربی علاقے جو عدن کی بندرگاہ کے ساتھ منسلک ہیں، یہ سب کے سب ایران کی زرتشت ساسانی سلطنت کا حصہ تھے۔ اس ایرانی خطے کو مازون کہا جاتا تھا۔ ساسانی سلطنت کے بانی اردشیر نے 240 قبل مسیح میں یہ علاقہ فتح کیا تھا اور یہاں اپنا ایک گورنر یعنی مرزبان مقرر کر رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے مشہور ایرانی بادشاہ خسرو نے 531 میں المنذر بن نعمان کو یہاں کا گورنر مقرر کیا اور اسے الخمیون کے بادشاہ کا لقب دیا تھا۔ ایرانیوں نے اس پورے ساحلی علاقے کو اپنی باجگزار اس لیے بنایا ہوا تھا تاکہ جزیرہ نما عرب کے اکھڑ قبائل کو قابو میں رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام یزدگرد کے دربار میں پہنچے تو اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری یہ مجال کہ تم یہاں تک آ پہنچے ہو، ہم تو تمہارا دماغ اپنے گورنروں کے ذریعے سیدھا کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایران پر اس عظیم الشان فتح سے بہت پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطے کو بت پرستی اور ایرانی اثر و رسوخ سے پاک فرما دیا تھا۔ اس پورے خطے میں بت پرستی کا ایک مرکز تھا جسے کعبۃ الیمانیہ یعنی یمن کا کعبہ کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ قسم کا بت خانہ تھا جسے ذوالخلصہ کہتے تھے۔ یہی وہ خطہ تھا جہاں ابریہہ نے سنا کے قریب بہت بڑی عبادت گاہ تعمیر کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ عرب اسے مرکز عبادت بنائیں، مگر عربوں کے دل میں کعبہ بسا ہوا تھا۔ اسی پر غصے کے عالم میں وہ 570 عیسوی میں ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا، مگر جب مکہ کے نزدیک پہنچا تو اللہ نے اس کی فوج پر ابابیلوں سے حملہ کروا کر انہیں کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیا تھا۔ یہ ساحلی پٹی کبھی ایرانیوں کے زیر اثر رہتی اور کبھی رومن بادشاہوں کے زیر نگین۔ یہی پٹی اوپر جا کر بحیرہ روم کے کنارے شام، لبنان اور فلسطین کے ساتھ ساتھ دریائے نیل تک جا نکلتی تھی۔ ان سب کے بیچوں بیچ عرب کی وہ مقدس سرزمین ہے جسے میرے اللہ نے ان عالمی حکومتوں کی دست برد ہی نہیں بلکہ تہذیب سے بھی آزاد رکھا۔ جب پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کی دعوت پھیلی تو یمن سے بھی لوگ جوک در جوک اسلام لانے لگے، مگر ذوالخلصہ کا ابھی تک بت خانہ قائم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ذوالخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دیتے؟ بخاری۔ جریر نے بیان کیا کہ پھر وہ قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب اچھے گھوڑ سوار تھے مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی نہیں کر پاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، میں نے انگشت ہائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ فرمایا، اے اللہ، گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرما اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا۔ اس کے بعد جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت گرا کر اس کو آگ لگا دی۔ صحیح بخاری۔ اسی قبیلہ قسم کے بارے میں ترمذی اور ابو داؤد کی وہ مشہور حدیث ہیں جس میں ایسے مسلمانوں کا ذکر ہے جو وہاں کافروں کے درمیان رہائش پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ اس جانب روانہ کیا اور وہاں پر رہائش پذیر مسلمان بھی مشرکوں کے ساتھ اسی جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آدھی دیت دینے کا حکم دیا۔
اور پھر قیامت تک ایک اصول واضح کرتے ہوئے فرمایا، میں ہر اس مسلمان سے بری ذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو کافروں سے اتنی دوری پر سکونت پذیر ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں۔ ترمذی۔ اس علاقے کے گرد و نواح میں ہی قبیلہ دوس آباد تھا، جس کے سردار عرب کے قابل ذکر اشراف اور معدود چند اصحاب مردت میں سے تھے۔ اسی قبیلے کا سردار طفیل بن عمرو بہت مہمان نواز تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کر مکہ پہنچا تو سرداران قریش نے اسے گمراہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک نبی آیا ہے جو قبیلے سے لوگوں کو جدا کرتا ہے اور تمہاری سرداری کو بھی اس سے خطرہ ہے۔ اس لیے وہ جب حرم میں گیا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کلام اس کے کانوں میں نہ آ جائے۔ لیکن جیسے ہی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو وہ قریب ہوتا گیا اور ایسا مسحور ہوا کہ ایمان لے آیا۔ بہت دن کعبے میں ٹھہرا، جتنا ممکن ہوا قرآن یاد کیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں قبیلے میں واپس جا کر دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نشانی عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہ طفیل کو کوئی نشانی عطا فرمائے۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں جب اپنے قبیلے کے قریب پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ میں نے دعا کی کہ یہ روشنی میری لاٹھی میں منتقل ہو جائے تو وہ ایک قندیل بن کر میری لاٹھی کے سرے پر لٹکنے لگی۔ پورے دوست قبیلے میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ نے ایمان قبول کیا، جبکہ باقی سب بہت لیت و لال کے بعد مسلمان ہوئے۔ اس سارے پس منظر کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں متحدہ عرب امارات کے یہودیوں سے دوستی کے فیصلے کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ جزیرہ عرب میں یہ پہلا خطہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کی خلاف ورزی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین اور مسلمانوں کو علیحدہ رہنے کا حکم دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک ایسی دنیا آباد کی جس میں تمام طرز زندگی تک یورپ سے مماثلت رکھتی تھی، یہاں تک کہ نائٹ لائف تو مغرب سے بڑھ کر ہے، جس میں ہر علاقے کی خاتون میسر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں دوادیان کو جمع مت ہونے دینا، بلکہ حضرت ابو عبیدہ الجراح روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کلام جو فرمایا وہ یہ تھا کہ یہود کو حجاز سے نکال دو، مسند احمد۔ اسی خطے میں قیامت کی سب سے اہم نشانی پوری ہوئی کہ ننگے پاؤں چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ دبئی شہر کی آسمان کو چھوتی عمارات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ صدیوں ایرانی اور رومن مشرکین کے زیر اثر رہنے والا یہ خطہ عربوں کی اس تباہی پر دستک دے رہا ہے جس کی خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے فتنے کے بارے میں بتایا تھا جس سے عرب کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا یہ معاہدہ اسی تباہی کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔